برسا شہر پہنچنے پر ہم سب سے پہلے پہنچے غازی عثمان کے مقبرے پر۔ یہ جو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ، اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہے، بلکہ غازی عثمان جو ہیں وہ مراد ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی۔ اس اسلامی ریاست نے پھیلنا شروع کیا، اور یہ جو پھیلنا تھا اس خواب کی تعبیر تھا، جو خواب غازی عثمان نے دیکھا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور اس درخت کی بہت ساری شاخیں بن جاتی ہیں، اور جب اس خواب کی تعبیر وہ اپنے مرشد شیخ ادیب علی سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ایک سلطنت کی بنیاد ڈالو گے، جو سلطنت دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتی چلی جائے گی اور یہ سلطنت اسلام کی آبیاری کرے گی۔ تو غازی عثمان کے مقبرے پر جاتے ہوئے یقینی طور پر ہمارے خوشی کے جذبات تھے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے کہ جنہوں نے ایک عظیم ریاست کی بنیاد رکھی اور بہت سارے خیر کے کاموں کی ابتدا جنہوں نے کی، اور بہت سارے نیک کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب انہیں ملتا رہے گا قیامت تک۔ اور آج بھی ان کے مقبرے کا کیا عالم ہے۔ مقبرے کے اندر ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 24 گھنٹے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، مطلب تبدیل ہو جاتا ہے بندہ، لیکن وہاں تلاوت موقوف نہیں ہوتی، نمازوں کے ٹائم پہ موقوف ہوتی ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 24 گھنٹے تک جن کے مزار پر کوئی کیسٹ نہیں چل رہی بلکہ قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک پروٹوکول ہوتا ہے مختلف ان شخصیات پر جو ملک کے بانی ہوتے ہیں، جیسا کہ جناح صاحب ہو گئے یا ڈاکٹر اقبال ہو گئے، تو یہاں پہرے دار کھڑے رہتے ہیں اور بدلیاں ہوتی ہیں، پریڈ ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر ہمیں غازی عثمان کے مقبرے پر نظر آیا۔ ایک قلعے پر یہ مزار واقع ہے، دیکھیے اس سے شہر کتنا نیچے نظر آ رہا ہے۔ قلعے پر ایک مزار واقع ہے اور یہ ایک ٹاور بنایا گیا ہے غازی عثمان جن کے نام پر یہ علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ ان کی عظمتوں کو سلام ہو، ان کی خدمات کو سلام ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اجر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس سلطنت کے قیام کے لیے مساعی کی، جس ریاست کو انہوں نے قائم کیا۔ حضرت ادیب علی جو ان کے مرشد تھے، انہوں نے جو ان کی تربیت کی، وہ مؤسس مانوی کہلاتے ہیں، وہ مؤسس مانوی جو انہوں نے آبیاری کی۔ جو علاؤالدین بادشاہ تھے، کونیا ان کا مرکز تھا علاؤالدین کا، ان کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا مضبوط ہوا اور ان سے انہوں نے سرپرستی کرنا شروع کی، کچھ جاگیریں ان کو عطا کی، اور یہ پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں یہاں پر، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا، ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، درجات کی بلندی، مغفرت کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس طرح کے مرد آہن، مرد مجاہد اس امت مسلمہ میں پیدا ہوتے رہیں، جو دینی غیرت، دینی حمیت، دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا جانتے ہوں، خدمت اسلام کریں، اور لوگ انہیں اسی طرح یاد کریں کہ انہوں نے دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی بہتری کے لیے اور اسلامی ریاستوں کو پھیلانے کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہیں۔